داؤد علیہ السلام بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ لیتے تھے. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی. اللہ کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ یہ بیت المال سے اپنا ذاتی خرچ نکالیں تو خود کیوں نہیں کچھ کرتے, یہ کیوں نہیں کوئی دھندا کرتے. حالانکہ بادشاہ ہیں اور نبی ہیں, اللہ نے ان کو لوہاری کا کام دیا. یہ زرہ بناتے تھے, اس زرہ کو بیچتے تھے. پہلے 2000 لیتے تھے بیت المال سے, اب 6000 اپنے ہاتھ کی کمائی سے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسانی ہے کی ان کے ہاتھ میں لوہے کو گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم کر دیا. ایک زرہ روزانہ تیار کرتے 6000. اللہ کا وعدہ ہے جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا, ہم اس کے نکلنے کا راستہ, ہم اس کے لیے معاملوں کا آسان کر دیں. اور جو آدمی تقوی اختیار کرے گا, ہم اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیں گے اور آگے اس کے اجر کو بڑھا دیں گے. اسے میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس لیے میرے دوستو, پورا مجمع یہ طے کرے کہ ایمان سیکھنا ہے, ایمان سیکھنا ہے, اور ایمان کے سیکھنے کا یہ راستہ ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے, میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو میں اس کا نام تحریک ایمان رکھتا. اس کا نام ہے تحریک ایمان رکھتا کہ یہ کام ایمان کی تکمیل کے لیے ہے. اور یہ بات بالکل خدا کی قسم طے شدہ بات ہے کہ دعوت کے بغیر تو ایمان بنتا نہیں ہے. ایمان کے وجود کی علامت بھی دعوت ہے. ایک آدمی اگر دعوت نہیں دیتا, یعنی منکر ہوتا ہوا دیکھ کر اس سے نہیں بدلتا اور گناہ کرنے والے کو دیکھ کر اس سے نہیں روکتا, تو یہ اس کے ایمان کے ضعف کی علامت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, ایمان سب سے کمزور ایمان اس شخص کا ہے جو ہاتھ سے اور زبان سے گناہ کو دیکھتے ہوئے دیکھ کر, گناہ کو ہوتا ہوا دیکھ کر اس کو نہیں ختم نہیں روکتا. یہ اس کا سب سے کمزور ایمان ہے. اعلیٰ ایمان یہ ہے کہ آپ گناہ ہوتا ہوا دیکھیں, ہاتھ سے اس کو بدلیں. اس لیے فرمایا کہ ایمان کی تکمیل دعوت سے ہوتی ہے. اس لیے کہ قرآن کا صاف فیصلہ ہے یہ کہ ایمان باللہ کا تعلق وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے ہے. فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر باللہ, کہ ایمان باللہ یہ ہے کہ آدمی لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرے اور لوگوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے. فرمایا کہ یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کی علامت. اس لیے یہ بات بالکل قوت کے ساتھ پورے انشراح کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دعوت کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. دعوت کے بغیر تو لکھا ہے علماء نے, ایک آدمی اتنی نمازیں پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے سجدے کرتے کرتے, اور اسے روزہ رکھتا ہے کہ اس کے ہونٹ خوش پڑ جائیں روزے رکھتے رکھتے, اور زکوٰۃ پر ادا کر دے. علماء نے لکھا ہے کہ اسلام میں ایمان کی علامت صرف یہ قرار نہیں دیا گیا کہ یہ ایک مومن کی علامت ہے کہ یہ سجدے کا نشان ہے اور زکوٰۃ کا اہتمام ہے اور نفل روزے رکھتا ہے پابندی سے. فرمایا کہ ایمان کی علامتیں صرف یہ نہیں ہیں, ایمان کی علامت میں یہ بھی داخل ہے کہ آیا یہ برائی سے لوگوں کو روکتا ہے یا نہیں, اور لوگوں کو بھلائی کو حکم کرتا ہے یا نہیں. یہ بھی ایمان کی علامتوں میں شامل ہے. صاف لکھا علماء نے. مولانا بدر عالم بیٹھا رکھا ہے ترجمان السنہ میں کہ ایک آدمی کے ایمان کی علامت صرف اس کا اپنی ذات کی اصلاح کر لینا یہ ایمان کی علامت نہیں ہے, بلکہ تمام لوگوں کی نفوس کی اصلاح کرنا یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے, ایمان کی علامت ہے. اس لیے صاف بات ہے. مولانا صاحب فرماتے تھے میں اس کام کا نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا, بلکہ فرماتے تھے کہ ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے. یہ بات بالکل اپنی جگہ حق ہے اور اٹل ہے. اس لیے کہ اصل جو خروج کا جو اصل مقصد ہے ماحول کو بدلنا ہے, ماحول کا بدلنا خروج کا اصل مقصد ہے. حضور اکرم شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ڈالا تھا نقل و حرکت پر. خروج دعوت کا قوام ہے, خروج دعوت کا قوام ہے. سارے دین کے اقامدار
وہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر اور نفر پر موقوف ہے۔ سوچیے آپ کا خیال یہ ہے کہ نکلنے کا حکم صرف قتال کے لیے تھا، حالانکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مانعین نے زکوٰۃ سے منع انکار کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان کو زکوٰۃ پر لانے کے لیے مدینے کو خالی کیا۔ آج اکثریت مسلمانوں کی، میں آپ بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، اس زمانے میں چند مسلمانوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پورے مدینے کو خالی کرنا طے کر لیا۔ آج مسلمانوں کی اکثریت پورے دین کے انکار پر ہے، لیکن مسلمان اپنے وطن چھوڑنے کو تیار نہیں ہے کہ نکلنا کیا ضروری ہے۔ سوچیے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کو خط کرنے بھیج دیا کہ لوگ زکوٰۃ دو، فرمایا میں مدینے کو خالی کر دوں گا انہیں زکوٰۃ پر لانے کے لیے۔ اس لیے میرے دوست عزیزو، تذکیر اصل ہے، تذکیر، تحریر اصل نہیں ہے۔ میں آپ سے بالکل بے تکلف کہہ رہا ہوں، تحریر اصل نہیں ہے، دعوت میں تذکیر اصل ہے۔ ذکر آپ خود یاد دلائیے، ان ذکر تنفع المؤمنین کہ تذکیر جو ہوتی ہے وہ تو بدن سے ہوتی ہے، تذکیر بدن سے ہوتی ہے، تحریر سے تذکیر نہیں ہوتی۔ اور یہ بات بھی طے شدہ بات ہے کہ تحریک کے بغیر مؤثر بھی نہیں ہوتی، تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ میں بہت قاعدے کی بات آپ سے کر رہا ہوں، تحریک کے بغیر مؤثر نہیں ہوتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے خط پھاڑ دیا، کیونکہ خط کون لے کر گیا تھا؟ کہ خط جماعت لے کر گئی تھی، جماعت نے جا کر اتمام حجت کر دیا اور جماعت نے جا کر خود دعوت دے دی، اس نے خط پھاڑ دیا۔ کیا اللہ اکبر، کیا اللہ کی مزرائی ہے۔ اس نے وہاں سے 2 فوجیوں کو بھیجا غصے میں کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے میرے پاس لے کر آؤ، قید کر کے لاؤ۔ یہ دونوں یہاں پہنچے، آپ نمائے کیسے آنا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ کو قید کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کس نے بلوایا ہے؟ کس نے بھیجا ہے آپ کو؟ کہ ہمیں کسرا نے بھیجا ہے آپ کو قید کرنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں فوجیوں سے کہ جس نے تمہیں بھیجا ہے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، رات میرے آقا اللہ نے اسی رات میں تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے۔ انہیں حیرت تھی کہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں تو دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ وہ فوجی کہہ رہے تھے اتدری ما تقول، آپ کیا بول رہے ہیں؟ میں دیکھ کر کہہ رہا ہوں، رات میرے آقا اللہ نے تمہارے آقا کسرا کو قتل کر دیا ہے۔ غور کیجیے آپ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر وہ ہیں صحابی جو بازاروں میں گشت کر کر کے لوگ ہاتھ پکڑ کر مسجد میں لاتے تھے اور کہتے تھے کہ آؤ اٹھو، تھوڑی دیر کے ہمارے ساتھ ایمان لے آؤ، آؤ چلو اٹھو ہمارے ساتھ۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بازار میں ہاتھ پکڑ کے لوگوں کے مسجد میں لاتے تھے۔ پھر کیسا مؤثر ہوا؟ خط لکھا دریا کے نام، دریا کے نام خط لکھا کہ دریا نیل کو کہے گا تیرا بہن اپنی مرضی سے ہے، ایک قطرہ بہ کے دکھلا ہے، تیرا بہن اللہ کے حکم سے ہے تو عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ اپنی عادت ختم کر۔ دریا نے عمر کے حکم کی تابع داری کی، اور اس کی سال کی جو بری عادت تھی، ایک لڑکی کو اس میں ڈالا جاتا تھا اور اس سے پانی اوپر آتا تھا، وہ عادت ختم ہوئی اور وہاں کے نئے مسلمانوں کو راحت ہوئی۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ تحریک سے تحریر مؤثر ہوتی ہے۔ تو میرے دوستوں عزیزو، بنیادی بات یہ ہے کہ نقل و حرکت یہ اللہ کا حکم ہے، اور خود چل کر جانے لوگوں کو بعد دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ملکوں میں بھیجا کہ جاؤ دین کی دعوت لے کے ملکوں میں جاؤ، اور خروج کا حکم دیا ہے۔ اس لیے میں بات بار بار کہتا ہوں، اور بات کہتا نہیں بلکہ آپ سے کہلوانا چاہتا ہوں کہ خروج اور نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، خروج اور نفر اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا، نکلو اللہ کے راستے میں، تم ہلکے ہو یا بوجھل۔ ہلکے بوجھل کا مطلب مالدار ہو یا غریب، بیمار ہو یا صحت مند، بھاری بدن ہو یا ہلکے بدن۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اس قرآن کی آیت کی تعویل وہ کرتے تھے جس سے جان کھپائی جائے، منافقین قرآن کی تعویل وہ کرتے تھے جس سے جان بچائی جائے۔
یہ دونوں کا فرق تھا. منافقین جان بچانے کی تعویل کرتے تھے اور ایمان والے جان کھپانے کی تعویل کرتے تھے. حضرت مقداد بھاری وزن آدمی تھے. لوگوں نے کہا مقداد اللہ نے تو آپ کو معذور قرار دیا، معذور ہے، آپ بھاری بدن ہے، آپ مت نکلیں. فرمایا اللہ نے مجھے معذور نہیں قرار دیا، اللہ نے قرآن میرے عذر کا انکار کیا. اللہ نے فرمایا نکل اللہ کے راستے میں، ہلکے بدن میں یا بھاری بدن میں، بھاری بدن ہوں مجھے بھی نکلنا ہے کیونکہ اللہ کی طرف سے نکلنے کا حکم بھاری بدن والوں کے لیے بھی ہے. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اللہ کے راستے کا خروج اور نفر وہ اقامت دین کے لیے ہے، دعوت اللہ کے لیے ہے. لیکن مسلمان سے بلا چکا ہے اور مسلمان کا خیال یہ ہے کہ یہ تو صرف قتال کے لیے خروج ہوا کرتا ہے. بھئی یہ لوگ لیٹے ہوئے کون ہے یہ؟ کہ تمہیں خود سے ہوش نہیں آئی نہ اٹھانے کا؟ تمہیں ہوش نہیں آئے سے اٹھانے کا ہے؟ اتنی غفلت مجمع کے اندر. تعجب کی بات ہے آپ بیٹھے ہوئے. تو میں نے عرض کیا کہ نفر کا جو اصل مقصد ہے وہ اقامت دین ہے. ارتداد کی ہواؤں کو روکنا اور امت کو جہل سے نکالنا یہ اصل نفر کا مقصد ہے. یہ اصل نفر کا مقصد ہے. ورنہ قرآن نے تو جگہ جگہ وعیدیں سنائی ہیں، وعیدیں الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما. سارے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے سارے ایمان والو تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ جب اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو جاتے ہو زمین پر. کیا تم دنیا کی کھیتی باڑی سے راضی ہو گئے ہو دی کی محنت کو چھوڑ کر؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھنا، میری بات یاد رکھنا ہمیشہ. ایک شخص متبع سنت ہے، دیندار ہے، اور مزید میں عرض کرتا ہوں کہ اس آدمی کو اللہ کے رسول سے محبت، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے، اپنے قبیلے سے، اپنے خاندان سے، اپنی تجارت سے، اپنے زمیندارے سے، سب کہیں سے زیادہ محبت اس کو اللہ کے رسول سے ہے. سننا میری بات توجہ سے. فرمایا کہ یہ آدمی بھی مومن نہیں ہو سکتا. سنو دوسری میں کیا بول رہا ہوں. یہ بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان سارے رشتوں سے زیادہ محبت اللہ کے دین کی محنت سے نہ ہو جائے. صرف یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سے محبت، صرف یہ نہیں کہا اللہ کے رسول سے محبت، اس کو محبت ہے اللہ کے رسول سے. یہ متبع سنت ہے، تہجد کا، تلاوت کا، ذکر کا، عبادت کا، زکوٰۃ کا، روزے کا، حج کا، نماز کا پابند ہے اور متبع سنت ہے. اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. میں آپ سے خدا کی قسم اگر کہتا ہوں کہ اگر یہ اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتا تو قرآن صاف کہتا ہے تو پھر انتظار کرو اللہ کے عذاب کے آنے کا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو راہ نہیں دکھلا دے. یہ آپ پڑھیے پوری قرآن کی آیت تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول سے محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوگی جب تک اس کے دین کی محنت مسلمان نہ کرے. یہ بالکل صاف آیت ہے، میں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. آپ یہ مت سمجھیے کہ ایک آدمی کا دیندار ہونا کافی ہے، نہیں، ہرگز نہیں. آپ سوچیے، پڑھیے قرآن، پڑھیے، آپ غور کیجیے قرآن پر. قرآن کہنا آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم وما اقترفتموه ولا تخشون کسادہ مذاکر احب الیکم من اللہ و رسولہ پر بات ختم نہیں ہو گئی. اس پر بات ختم نہیں ہو گئی. آگے اللہ نے مزید آیت کا اگلا ٹکڑا جس کو مسلمان بھولے ہوئے ہیں وہ جہاد فی سبیلہ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا دیندار ہونا مومنوں کے لیے کافی نہیں ہے، اور ایک آدمی کا دیندار ہونا وہ اللہ کے رسول محبت ہونے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک وہ دین کی خود محنت نہ کرے. بالکل صاحب قرآن کی آیت ہے. بتائیے کون اس کا انکار کرے گا یا کون اس سے غرور کہہ دے گا؟ اس بات کو سوچیے آپ. قرآن ہے.
وہ جہادن فی سبیل کو جوڑا اس کے ساتھ. تو کوئی آدمی اگر پورے دین پر چل رہا ہے اپنی ذات سے اور اللہ کے رسول سے محبت کر رہا ہے اور سارے سنوں پر عمل کر رہا ہے اور نیک اور بزرگ اور ولی متقی آدمی ہے لیکن دین کی محنت نہیں کرتا تو قرآن نے یہ دونوں شرطیں برابر رکھی ہیں. احب الیکم اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ کہ یہ باقی تو سب ٹھیک ہے لیکن میں نکلتا نہیں ہوں جماعت میں. کہ جب تم آپ نکلتے نہیں ہیں اور آپ اللہ کے راستے کی محنت نہیں کرتے ہیں, میں دونوں باتیں کہہ رہا ہوں, آپ نکلتے نہیں یا آپ اللہ کے دین کی محنت نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کے رسول سے محبت میں آپ سچے نہیں مانے جائیں گے اور آپ کو اس پر اللہ کے رسول کی محبت کا جو ہے دعویٰ ہے آپ کا جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ نے اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ جہادن فی سبیلہ کی شرط بھی لگائی ہے. ہم بالکل صاف بات آپ سمجھتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, ذمہ داری پوری امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. فرمایا ایک امتی پوری امت کا ذمہ دار ہے. آپ کہے جی جو کرے گا وہ بھرے گا, یا اور آپ کہے کہ جی میں تو پڑھتا ہوں نماز ہی نہیں پڑھتا میں کیا کروں. سارے کہ آپ حدیث پہ غور کیجئے. فرمایا سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. سارے مسلمان ایک کشتی کے سوار ہیں. اس کشتی میں اگر کوئی سوراخ کرے گا, بتائیے سوراخ کرنے والا ڈوبے گا, سب ڈوبیں گے. میں تو حدیث میں آسان مثال ہے بالکل. آپ جو یہ کہتے ہیں کہ دعوت دینا ہر ایک کے ذمہ کوئی فرض واجب نہیں ہے, آپ خود ہی فیصلے کیجئے, آپ خود ہی غور کیجئے. آپ کشتی میں اعلان کرنے کو کوئی سوراخ نہیں کرے گا, یا آپ کشتی میں پوسٹر لگا دیں جگہ جگہ وہ کوئی سوراخ نہ کرے. تبھی اگر کسی نے سوراخ کر دیا پھر بھی تو بتائیے تو صحیح, کیا اعلان کرنے والے اشتہار لگانے والے ڈوبنے سے بچ جائیں گے؟ بھائی بولو کوئی ہاں نام میں کوئی جواب دے تم میں سے کوئی ہو ایسا سمجھدار جو کہ ہاں جی یہ تو اس زمانے کی حدیث ہے, آج کل کے زمانے میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ بچ جائیں. بتاؤ کوئی ہے؟ صاف بات ہے, بالکل صاف حدیث کہہ رہی ہے اگر آپ نے اس سوراخ والے کا ہاتھ نہ پکڑا تو آپ بھی غرق ہو, یہ بھی غرق ہوگا. یہ روایت صاف بتا رہی ہے کہ اگر آپ نے اس کا ہاتھ نہ پکڑا تو آپ بھی غرق ہوں گے, یہ بھی غرق ہوں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں بے تکلف کہ دعوت وہ قلم سے, اخبار سے, رسائل سے دعوت کا فریضہ اللہ کی قسم ادا نہیں ہوگا. دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ کو خود جا کر منکر کرنے والے کو دعوت دے کر اسے منکر سے روکنا پڑے گا. یہ ایک دعوت ایک بدنی عبادت ہے. نماز, روزہ, حج یہ بدنی عبادتیں ہیں. اسی طرح دعوت اللہ بدنی عبادت ہے. ہمارے ایسا کا محفوظ ہے کہ دعوت کا فریضہ قلم سے ادا نہیں ہوگا. اگر آپ قلم سے ادا کرتے دعوت کے فریضے کو, جیسے آج کل لوگوں کا مزاج ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی خود جا کر دعوت دینا تو کوئی ضروری نہیں ہے, ہم آج کل یہ موبائل چل گئے ہیں کہ ان کے ذریعے سے بات پہنچاتے ہیں. بات کا بھیجنا, پہنچانا, پیغام ارسال کرنا کوئی دعوت نہیں ہے. کوئی دعوت میں تو ہماری ایسا کی باتیں مجھے کرنی ہے, آپ کو غلو لگے, آپ کو اختلاف ہو, آپ جانیے وہ سچی باتیں سب چھپی ہوئی ہیں اس کے ملفوظات میں. کان میں بات ڈالنا بھی تبلیغ نہیں ہے, ہماری ایسا کا ملفوظ چھپا ہوا ہے. اور قلم سے دعوت دینا ایسا ہے جیسا کوئی شخص وضو پانی کو ہوتے ہوئے تیمم کر لے کہ جی ہوگا نہیں تیمم کہ پانی موجود ہے. یہ ملفوظ چھپا ہوا ہے کہ دعوت ایک بدنی فریضہ ہے. دعوت ایک بدنی فریضہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کبار صحابہ وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرتے تھے, اور یہی قرآن نے بھی کہا ہے کہ ایمان باللہ چاہتے ہو تو اس فریضے کو ادا کرو, لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرو اور لوگوں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرو. اس عملی محنت کو دعوت کہا گیا. اس لیے میرا عزیز دوستو پورا دین زندگی میں لانا ہے, پورا دین زندگی میں لانا ہے, پورا دین زندگی میں لانا ہے.
ایک آدمی کی تجارت سے لے کر، زراعت سے لے کر، ملازمت سے لے کر اور سرمایہ داری کے نقشوں سے لے کر سارے فرائض، ان سب کو حکم پر لانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورے دین پر ہے، اللہ کا وعدہ پورے دین پر ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہو گئے جو پورا دین پیش کریں۔ اس لیے پورے دین کو عملی طور پر زندگی میں لانا یہ ہماری نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا یا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا، یہ یقینی طور پر اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کل بھی عرض کیا تھا، صاف عرض کیا تھا کہ مجھے کہیں ملا نہیں ہے کسی صحابی سے آپ ناراض ہو گئے ہو شراب پینے پر یا زنا کرنے پر یا چوری کرنے پر، نہیں۔ شراب پینے والے، زنا کرنے والے کے بارے میں فرمایا میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے ہمیں غوطے کھا رہا ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ سارے مجھے میں تقسیم کی جائے سب کے لیے کافی ہو جائے۔ اگر ناراضگی کہیں ہوئی ہے تو وہ ناراضگی ہوئی ہے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر پر۔ صاف روایت ہے، قرآن کی صاف آیت ہے، قرآن نے حال بیان کیا ہے صاف۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 آدمی جو اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیچھے رہ گئے۔ جی ہاں، اب نکلیں گے، جب نکلیں گے، اب نکلیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ زمین تنگ ہو گئی ان پر، مدینہ کی زمین تنگ ہو گئی ان پر، کوئی سلام کلام کرنے والا نہیں ان سے۔ 50 رات وہ ہنگامہ چلا ہے مدینے میں۔ یہ کیوں ہوا سب؟ معافصہ کا بیان چھپا ہوا ہے، ماتے کہ اس طرح ہنگامہ اس پر ہوا ہے کہ تم نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں پیچھے کیوں رہ گئے؟ تم پیچھے کیوں رہ گئے؟ 50 رات ان کا بائیکاٹ ہوا ہے۔ یہ امتحان تھا کہ مدینہ چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہو کہ نہیں جا سکتے، اور اس ہنگامے کا مطلب قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتانا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں دیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے آپ غور کر لیجیے قرآن میں کہ اگر کہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی ہے، اگر زکوٰۃ دینے والے کو اور جو ہے واجب اخراجات کے فرائض انجام دینے والوں کو اور حج کرنے والوں کو، اس سب کے باوجود اگر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے پر ہلاکت کی دھمکی آئی ہے تو ان کے لیے آئی ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کا ارادہ کیا اور مدینے میں رہنے کا ارادہ کیا، ان کے بارے میں آیت نازل ہو۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ صاف آیت ہے بالکل، وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وہ ہلاکت کیا ہے؟ وہ ہلاکت صحابہ کو بتایا جا رہا، ہلاکت یہ ہے کہ تم کچھ دن مدینے میں رہ جاؤ، باہر نہ نکلو اور مکان کام کے ساتھ اپنے کاروبار دیکھ لو، اپنے بیوی بچوں کو دیکھ لو، اپنے کچھ تجارت کر لو، کچھ زمیندارات ٹھیک کر لو۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا، میں تو کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا آپ سے، میں تو قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ مدینہ منورہ میں رہیں اور باہر نہ نکلے کچھ عرصے کے لیے، یہ بھی وہ لوگ نہیں جو کبھی نکلے نہیں، یہ وہ لوگ تھے بیچارے جو ہمیشہ تقاضے پر پھرے۔ سنیے، آپ پڑھیے، تفسیر پڑھیے پوری، اس طرح سے کہہ دینا کہ یہ غلو ہے اور کہہ دینا کہ یہ آیت کا غلط ترجمہ ہے۔ پڑھیے قرآن، پڑھیے تفسیر پڑھیے اور شان نزول پڑھیے اس پوری آیت کا۔ صحابہ خود کہہ رہے ہیں ہلاکت یہ تھی، ہماری ہلاکت اس پہ تھی کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں مدینے میں اور کاروبار میں مشغول ہو جائیں، یہ ہلاکت ہے۔ صاف صاف صاف۔ اور یہ آپ کا خیال ہے کہ اگر وہ قتال سے متعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اب کوئی قتال ہونے والا بھی نہیں ہے، اسلام غالب آ چکا ہے، کفر کی کمر ٹوٹ چکی ہے، ہتھیار رکھ دیے گئے ہیں، اب کی لڑائی بھی ہونے والی نہیں ہے، خود روایت کے اندر موجود ہے۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے کہ مسلمان اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کو ہلاکت نہیں سمجھ رہا، اس پر تعجب ہے۔ اور صحابہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مدینے میں رہنا، صحابی کا قول سنیے،
صحابہ کرام مدینے میں رہیں اور باہر نہ نکلیں کچھ عرصے کے لیے، بھی بچوں کے تقاضے، گھر کے ضروریات، کچھ اپنے کاروبار کو ٹھیک کر لیں، زمینیں سوکھ گئی ان کو ذرا تازہ کر لیں، کچھ مکانات ٹوٹ گئے ذرا ان کی اصلاح کر لیں، پھر نکل جائیں گے۔ ان کو نکلنے سے انکار نہیں تھا، نکلنے میں دیر کرنے کا اور کچھ عرصے مدینے میں رہنے کا ارادہ تھا، اس پر اللہ نے فرمایا اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ آج بھی میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ ہے کہ مسلمان کے دین مٹ رہا ہو اور مسلمان تجارت میں لگا ہوا ہو۔ میں تو آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، آپ مانیں یا نہ مانیں، قرآن کی بات تو صاف ہے کہ آپ دین کو چھوڑ کر تجارت میں لگے، صاف فرمایا، صاف حضرت عمر کا قول ہے، بلکہ حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم الزام البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد، صاف جب تم بیلوں کی دمیں پکڑ کر کھیتی باڑی میں لگ کے رہ جاؤ گے، کھیتی باڑی کو کر رہ جاؤ گے، میواتیوں سے خاص طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ تمہارا کام ہی رہ جائے گا کہ پیسہ کماؤ، شادیاں بناؤ، پیسہ کماؤ، گھر بناؤ، پیسہ کماؤ، جو تمہارے مال کا مصرف دعوت الہ نہیں رہے گا اور تمہارے کمانے کا مقصد ہی یہ بن کر رہ جائے گا، اور تم اللہ کے دین کے میں نے چھوڑ دو گے۔ یہ نہیں کہا نماز چھوڑ دو گے، روزہ چھوڑ دو گے، زکوٰۃ دینا چھوڑ دو گے، حج کرنا چھوڑ دو گے، یہ نہیں ہے۔ آپ پڑھیے نا، آپ پڑھیے، حدیث پڑھیے، یہ نہیں ہوا ترکتم الدین، فرمایا ترکتم الجہاد۔ مسلمان پر باوجود دینداری کے ذلت آئے گی اگر مسلمان دعوت کے فریضے کو چھوڑ دے، باوجود دین کا ذلیل ہوگا، کیونکہ حدیث ہے، یہ فرمایا ہی نہیں وترکتم الدین، فرمایا ترکتم الجہاد، صلی اللہ علیکم ذلًا لا ينزع حتى ترجعوا الى دینکم۔ اللہ تم پر دعوت کا فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے ایسی ذلت مسلط کریں گے کہ وہ ذلت تم سے ہٹے گی نہیں جب تک تم دین کے محنت پر واپس نہ آ جاؤ۔ ترکتم الجہاد حتی ترجعوا، ظاہر بات ہے کہ رجوع تو اس کی طرف کیا جا رہا ہے جس کو تم نے ترک کیا ہے۔ کیوں نہیں غور کرتے قرآن کی آیت پر؟ رجوع اس کی طرف کیا جا رہا ہے اس کو تم نے ترک کیا ہے، ظاہر بات ہے کہ متروک کی طرف ہی تو رجوع ہوتا ہے۔ میں تو ایک علماء سے کہہ رہا ہوں، متروک کی طرف ہی تو رجوع ہوتا ہے۔ ترکتم الجہاد حتی ترجعوا الی دینکم، کہ تم نے دین کے محنت چھوڑی ہے، اب یہ ذلت تم سے ہٹے گی نہیں جب تک تم واپس نہ پلٹ جاؤ اپنے دین کی طرف۔